میرے عزیزو، ان ظالموں نے جو چیزیں پلاننگ کی ہیں وہ اپنی جگہ پر، میں اب حدیث رسول کی طرف آتا ہوں۔ اچھا، حدیث پاک سنانے سے پہلے ایک بات میں اپنی اس بات کی تائید کے لیے یہ بھی کہہ دوں، شاید آپ کو 2 سال قبل کی یہ خبر بھی معلوم ہوگی، جب امریکہ کا صدر اسرائیل کے دورے پر آیا تو اس نے اناؤنس بھی کیا، نہیں بلکہ امریکہ سے ہی اعلان کیا کہ ہم اپنی سفارت کو، اپنی ایمبیسی کو تل ابیب سے منتقل کر کے یروشلم میں لاتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ملک ہے امریکہ، US، جس نے یہ اناؤنس کیا کہ میں اسرائیل کا کیپٹل یروشلم کو مانتا ہوں۔ یہ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا، 2018 کی بات ہے غالباً۔ اس وقت سے ہی یہ بات شروع ہو چکی ہے پوری دنیا میں کہ اب اسرائیل کا کیپٹل یروشلم ہے۔ اب سنیے حدیث پاک، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ نے یہ روایت بیان کی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عمران بیت المقدس خراب یثرب، وخراب یثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح قسطنطینیت، وفتح قسطنطینیت خروج دجال، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، اس میں جو ترتیب وار باتیں بیان کی گئی ہیں وہ بہت توجہ سے آپ سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی آبادی ہوگی، بیت المقدس کے ارد گرد آبادی ہوگی، مدینہ ویران ہوگا۔ مدینہ طیبہ کی بات کر رہا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کو ویران کیا جائے گا۔ اور مدینے کی ویرانی، اب یہ ویران میں توہین کے لفظ میں نہیں استعمال کر رہا ہوں، حدیث پاک میں خراب کا لفظ آیا ہے جس کا معنی تو ویرانی ہوتی ہے۔ ویرانی کس طرح کی ہے وہ ابھی میں تشریحاً عرض کروں گا۔ اور مدینے کی ویرانی، ایک بڑی جنگ کا آغاز ہوگا، بہت بڑی جنگ، جس کو الملحمۃ الکبریٰ بھی کہا گیا ہے، اور کچھ احادیث میں الملحمۃ العظمیٰ بھی کہا گیا ہے۔ وہ ایسی جنگ کہ دنیا میں ویسی جنگ کبھی بھی نہیں ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر کبھی ہوگی بھی نہیں، اتنی بڑی جنگ ہوگی۔ یہ مسلمانوں اور کفار و مشرکین کے درمیان، اب جن لوگوں یعنی رومیوں کے درمیان، رومی اور مسلمانوں کے درمیان، عیسائیوں کے درمیان یہ جنگ ہے۔ کتنی باتیں عرض کیا میں نے، بیت المقدس کی آبادی، مدینے کی ویرانی، مدینے کی ویرانی، ملحمۃ الکبریٰ کی شروعات ہوگی۔ اب یہ ملحمۃ الکبریٰ کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، اس پر میں آتا ہوں۔ ملحمۃ الکبریٰ کے اختتام پر قسطنطینیہ فتح ہو جائے گا۔ قسطنطنیہ ایک شہر ہے، اس پر بھی میں گفتگو کرتا ہوں۔ قسطنطنیہ جیسے ہی فتح ہوگا، دجال ظاہر ہو جائے گا۔ یہ ترتیب ہے، بڑی نشانیوں کی ترتیب میں یہ ایک بات۔ اب اسی پر اگر گفتگو کریں تو بات طویل ہو جائے گی، اور حالات پورے کے پورے اس حدیث کے قریب آ رہے ہیں، اس لیے مجھے آج آپ کو اس حدیث کو سنانا پڑ رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اب حالات دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عمران بیت المقدس خراب یثرب، بیت المقدس کی آبادی۔ اب اس آبادی سے مراد کیا ہے، محدثین دو طرف گئے ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ اس کے آس پاس آبادی بہت بڑھ جائے گی، اب وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا مسلمانوں کی آبادی، کوئی بھی مطلق ہے، یعنی وہ بہت ہی بڑا شہر بن جائے گا، اور یہودی مسلسل وہاں پر یہودی کالونیاں بنا رہے ہیں۔ ابھی تقریباً ابھی اس سال کی خبر ہے، میں آپ کو بتاؤں، 2 لاکھ یہودیوں کو انہوں نے آباد کیا، وہاں پر کالونیاں بنائیں، بستیاں بنائیں غیر قانونی طریقے سے، اور تقریباً 25 سال سے مسلمانوں کی دکانیں بند ہیں، تالوں پر بھی جالے لگ چکے ہیں۔ آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں بیت المقدس کے ارد گرد جو کرفیو لگے ہوئے تھے وہ ابھی تک لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کی آبادی بڑھ رہی ہے۔ اگر حدیث پاک کے مفہوم میں یہی ہے کہ ان کی آبادی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، حدیث پاک میں مطلق فرمایا گیا بیت المقدس کی آبادی۔ مگر اس کے مطابق ایک اور حدیث پاک ملتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو گے کہ خلافت ارض مقدسہ میں جا چکی ہے تو
تو سمجھ لو کہ بڑی نشانیاں سب ظاہر ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ خلافت ارض مقدس کا مطلب بیت المقدس، خلافت اگر ارض مقدس میں آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کی خلافت پھر سے قائم ہوگی اور وہ بیت المقدس سے ہوگی۔ اب اس حدیث کے متعلق فرمایا گیا کہ اب ارض مقدس میں جب خلافت قائم ہوگی تو وہاں پر آبادی بڑھ جائے گی، کیونکہ دارالخلافہ جہاں ہوتا ہے، دارالحکومت جہاں ہوتا ہے، وہ تو مین شہر ہوتا ہے، وہاں پر کثرت سے آبادی ہوگی۔ تو ایک حدیث کا مفہوم، اس حدیث کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اب کے جو حالات مجھے نظر آ رہے ہیں اس حدیث کے مطابق، دو چیزیں کیا آپ کو ساتھ ساتھ نظر نہیں آ رہی ہیں؟ ایک طرف ان لوگوں نے بیت المقدس پر ظالمانہ جابرانہ قبضہ جمایا ہوا ہے اور کالونیاں بسا رہے ہیں، اور ان قریب آپ دیکھنا کہ اناؤنس ہو جائے گا، پورے کے پورے دنیا کو سینٹرلائز کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ دیکھیں گے ان باتوں کو، ساری بینکوں کا، ساری بڑی کمپنیوں کا مرکز اسرائیل بن جائے گا۔ آج بھی پوری دنیا میں جتنے اسلحے، ویپنز، ہتھیار سپلائی کیے جاتے ہیں، اس میں سے بھاری مقدار 60 یا 70% حصہ اسرائیل کا ہے۔ پوری دنیا کو ہتھیار سپلائی کرنے میں یہ چھوٹا سا ملک بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک اسرائیلی ہیں، آج بھی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جن کو گنانے میں وقت لگ جائے گا۔ یہ ساری کی ساری کہاں مرکزیت اختیار کر جائیں گی؟ اسرائیل میں۔ اب وہی ان کا جو خواب ہے، یہودیوں کا یہ خواب ہے کہ ہم گریٹر اسرائیل بنا کر کے رہیں گے، جو انہوں نے میپ میں بنایا ہے اتنا لمبا چوڑا، وہ خیبر تک کا علاقہ قبضہ کرنا ہے۔ اس اعتبار سے وہ عملی طور پر کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، مگر میں حدیث بیان کر رہا ہوں آپ کو، بیت المقدس کے ارد گرد آبادی، مدینے کی ویرانی، ایک طرف یہ یہودی کالونیاں بسا رہے ہیں اور دور دور سے ہجرت کر کے وہاں پہنچ رہے ہیں اور ساری بڑی کمپنیوں کا مرکز یروشلم بنانا چاہ رہے ہیں۔ امریکہ نے ایمبیسی منتقل کر دی، اب اس کے بعد اس کے نقش قدم پر دوسرے ملک بھی دھیرے دھیرے اپنی ایمبیسیاں کہاں لے کر کے آئیں گے؟ یروشلم میں لے کے آئیں گے۔ دوسری طرف ادھر مدینہ طیبہ کو دیکھیں، مدینہ طیبہ مسلسل 3 ماہ ہو چکے مسجد نبوی کو بند رکھا گیا ہے۔ اب مدینے کی ویرانی سے کیا مراد ہے؟ عزیزان گرامی، میرا کلیجہ حلق کو آ جائے اگر میں وہ حدیثیں آپ کو پڑھوں کہ سناؤں، اور یہ حدیثیں صحیح مسلم شریف میں، بخاری شریف میں، صحیح ابن حبان اور موطا امام مالک، یہ 4 مقدس اور بہت ہی بڑی کتابوں کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تم دیکھو گے انقریب مدینے کو ایسا چھوڑ دیا جائے گا، مدینے کو چھوڑ دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے رہنے والے اور زیارت کرنے والے مدینے سے خالی ہو جائیں گے، اور مدینے میں درندے آئیں گے، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں کوئی درندہ داخل ہو جائے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ طیبہ کے پھر پھل اور پھول جو کثرت سے ہوں گے وہ کون کھائیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف پرندے اور درندے کھائیں گے۔ مدینہ خوب خوشحال ہوگا، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دیکھو گے ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنے بھتیجوں کو، اس میں حدیث میں ہے کہ اپنے بھتیجے کو آدمی بلائے گا، اپنے چچیرے بھائی کو بلائے گا اور کہے گا کہ چلو خوشحالی کی طرف، چلو خوشحالی کی طرف۔ کہاں؟ مدینے میں رہنے والے لوگ یہ بول کر کے مدینہ چھوڑ کر کے جائیں گے، خوشحالی کی طرف چلو، جبکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، مدینہ ان کے لیے سب سے بہتر ہوگا اگر وہ جان لیں، اگر ان کو تھوڑی بھی شدھ بدھ ہے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مدینہ ان کے لیے خیر ہے، لیکن وہ مدینے کو چھوڑ کر خالی کر کے جائیں گے۔ اب مدینے کی ویرانی سے مراد یہی ہے، تو وہ ابتدا ہم اپنی آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں رہنے والے لوگ، ہم جیسے لوگ تو دور پڑے ہوئے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چوکھٹ کے بوسوں کے لیے ہم منتظر ہیں، کئی موسم آئے چلے گئے،
رمضان بھی گزر گیا، حج بھی گزر گیا. یہ وہ موسم ہوتے ہیں کہ حجاج کی زبانوں سے لبیک سنتے ہی میرے آقا کی یاد آ جاتی تھی کہ یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامی پیش کرنے کے لیے جا رہا ہے. مگر یہ سارے موسم گزرتے گئے میرے عزیزو. ہم تو دور بیٹھے صرف ترستے رہ گئے، لیکن جو مدینہ طیبہ میں موجود ہیں ان سے بھی آپ پوچھیں. ان ظالموں نے ان لوگوں کو بھی دربار رسالت میں حاضر ہونے سے روک رکھا ہے. محض ایک بیماری بہانہ، کورونا وائرس کے بہانے پر روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آنے جانے کی پابندی ہے. اگرچہ ان لوگوں نے تھوڑی مسجد کھولی ہے، کچھ مخصوص علاقے کھولے ہیں، لیکن مسجد نبوی روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حاضری نہیں ہے. تو کیا یہ ویرانی نہیں ہے؟ عبادتوں کا نہ ہونا یہ سب سے بڑی ویرانی ہے، اور وہاں کے لوگوں میں یہ تمام چیزیں آئیں گی. میرے عزیزو، اس سلسلے کو سن کر کے آپ یہ مت سمجھنا کہ میں نے مدینہ طیبہ کی بے ادبی کی ہے. سچ بتاؤں، زندگی کی صرف ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ رب العزت اگر ہماری کسی نیکی پر کوئی اجر دے گا تو میں صرف اتنی طلب رکھتا ہوں کہ مولا مجھے جنت البقیع میں دفن عطا کر دے. میں مدینہ طیبہ کے لیے عزیزان گرامی وقار یہ کوئی دکھاوے کی یا ریاکاری کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتا بھی رہتا ہوں. مگر ان حدیثوں میں جو باتیں ہیں اس کو آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ کیا مدینہ ایسا ویران ہو جائے گا. یہ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. لیکن جو لوگ چھوڑ کر کے جائیں گے مدینہ، جو باشندے ہوں یا زائرین ہوں جو خالی کریں گے، ان کے بھی متعلق مدینہ طیبہ کی فضیلتوں میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، مدینہ طیبہ ایک بھٹی کی طرح ہے. آگ کی بھٹی جس طرح سے ہوتی ہے کہ لوہے کو اس میں ڈالیں تو جس طرح سے بھٹی میل کچیل کو نکال دیتی ہے، سونے کو آپ سونار کے پاس دیں وہ تپاتا ہے آگ میں، جتنا ویسٹیج ہے وہ نکل جاتا ہے، پیوریٹی باقی رہتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ ہر خبیث کو اپنے اندر سے نکال کر باہر کرے گا، صرف وہی رہ جائیں گے جو طیب ہوں گے، صرف وہی رہ جائیں گے. یہ چند دنوں کے لیے ہو سکتا ہے مدینہ طیبہ کی ویرانی، لیکن دوسری حدیثوں میں یہ بھی ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مدینے میں نہیں آئے گا، یاجوج ماجوج مدینے میں نہیں آئیں گے، بڑے بڑے فتنے مدینے میں نہیں آئیں گے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ان الایمان لا یأزر الی المدینہ کما تأزر الحیۃ الی جحرہا. ایمان پوری دنیا سے لوٹ کر کے مدینے میں ایسا آ جائے گا جیسے سانپ گھوم پھر کر کے واپس اپنے سوراخ میں آ جاتا ہے، اپنے بل میں جیسے آ جاتا ہے سانپ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایمان مدینے میں رہ جائے گا. تو ویرانی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے گا، یہ چند دنوں کے لیے ہو سکتا ہے. مسجد نبوی شریف کی اذانیں اور مسجد نبوی شریف کی نمازیں بند کر دی جائیں گی. وہ تو ہم اپنے آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں جس طرح سے بھی وہ لوگ ادا کر رہے ہیں. حد ہو گئی میرے عزیزو، حد ہو گئی. ارے لوگ تو وہاں مرنے کی تمنا رکھتے ہیں. اگر کوئی بیماری کا مسئلہ اس طرح سے ہوتا کہ جان لیوا ہے تب تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن جس بیماری کو تم لوگوں نے آج پوری دنیا میں ڈر اور خوف کا ماحول بنا کر لوگوں کو وسوسوں میں ڈال رکھا ہے، یہ بیماری سردی اور بخار سے زیادہ کچھ نہیں. یہ میں بڑی بات کہہ رہا ہوں، اگر تو مجھے پکڑیں میرے عزیزوں. میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کینسر سے اتنے اچھے ہوتے ہوئے لوگوں کو آج تک میں نے نہیں دیکھا، HIV سے اچھے ہوتے ہوئے، کیور ہوتے ہوئے اتنے لوگوں کو نہیں دیکھا. میں صرف اگر اپنے انڈیا کی بات کروں تو 4.5 لاکھ لوگوں کو آج یہاں بتا رہے ہیں، جس میں سے تو 3 لاکھ اچھے ہو چکے ہیں. اتنی بڑی تعداد اگر اچھے ہو سکتے ہیں، کیور ہو سکتے ہیں، تو یہ بیماری جان لیوا کیسے ہو گئی؟ اس کو جان لیوا کہتے ہیں. اس سے زیادہ خطرناک تو BP ہے، شوگر ہے. کبھی بلڈ پریشر والوں کو صحیح ہوتے ہوئے سنا ہے آپ نے؟ شوگر کے مریض کو کیور ہوتے ہوئے سنا آپ نے؟ وہ چلتا رہتا ہے کنٹینیو موت تک. اس بیماری کو اتنا بڑا بنا کر کے کیوں خوف کے ماحول میں لوگوں کو مجبور کیا گیا ہے آج؟
اس سلسلے میں پھر کبھی میں گفتگو کرتا ہوں. ان کی نیت صاف نہیں ہے. پوری دنیا ظالم بنی ہوئی ہے اور اس ظلم کی چکی میں عوام، غریب سارے لوگ پیس رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ جو بھی آواز ان کے خلاف اٹھائے گا اس کو کیس کریں گے، اندر لے جائیں گے اور نہ جانے ان کے ساتھ کیا کیا برا کریں گے. مجھے معلوم ہے، اس کے باوجود میں گفتگو کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ اے غیور مسلمانوں بیدار ہو جاؤ. اللہ تمہارا حامی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے ناصر و مددگار ہیں. اپنی ان تمام پھیلائی ہوئی باتوں پر اعتماد اور بھروسہ نہ رکھو، ایمان نہ لاؤ ان کی تمام باتوں پر. بات یہ عرض کر رہا تھا مدینہ طیبہ کو جس طرح سے ویران کرنے کی ان لوگوں نے کوشش کی، اللہ اکبر، آج بتانے سے زبان لڑکھڑا جاتی ہے. اب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ خراب یثرب خروج الملحمۃ الکبریٰ. خروج الملحمہ، ملحمہ کیا ہے یہ؟ اب اس پر میں بات کروں. دنیا کی سب سے بڑی جنگ ملحمہ جو ہے یہ لحم سے بنا ہوا ایک لفظ ہے. گوشت کاٹنے کی جو دکان ہے اس کو ملحم بھی کہتے ہیں. ملحمہ، اس میں گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے جس کی وجہ سے اس کو بہت بڑی ملحمۃ الکبریٰ، یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا خراب یثرب خروج الملحمہ. ملحمہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑی جنگ ہے. دوسری حدیثوں سے اس کے متعلق جو تائید ملتی ہے، ایک حدیث میں یہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ رومیوں کے ساتھ تم آماق میں یا دابق میں نہ اتر جاؤ. یہ دو جگہوں کے نام میں بتا رہا ہوں، مرج دابق اور آماق یہ لفظ آئے ہیں. اور ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ملحمۃ الکبریٰ ہوگی، سب سے بڑی جنگ ہوگی مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں، اور یہ غوطہ میں ہوگی جو دمشق کا ایک علاقہ ہے. غوطہ حدیث میں لفظ بھی آیا ہے. مسلمانوں کا مرکز غوطہ ہوگا. اس وقت تمام مسلمان وہاں جمع ہوں گے دمشق میں، غوطہ. اور جو جنگ ہوگی وہ علاقہ ہے مرج دابق جو حلب کے قریب ہے. ایک بہت بڑا میدان ہے، اب بھی موجود ہے، جس کو آج انگلش میں ایلیپو کہتے ہیں، وہ حلب ہے. حلب کے قریب میں یہ علاقہ موجود ہے. اب ملک شام کی حیثیت کو بھی آپ سمجھ لیں. قیامت کی نشانیوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو مومن ہوں گے وہ سب ملک شام کی طرف ہجرت کر جائیں گے. سب کس طرف جائیں گے؟ ملک شام کی طرف، جس کو سیریا کہتے ہیں اور عربی میں کچھ لوگ سوریا کہتے ہیں. سیریا کی طرف سب لوگ چلے جائیں گے. آج آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سیریا چھوڑ کر کے لوگ جا رہے ہیں اور ایسے حالات میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے لوگ سیریا میں آئیں گے. چاہے پورا سیریا آج خالی ہو جائے پھر بھی مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر یقین ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ پورے مومنین ہجرت کریں گے تو ضرور وہ ہجرت کریں گے. آج یا کل تمام مومنین وہ جمع ہوں گی، کیونکہ شام جو ہے ارض حشر و نشر ہے. یعنی قیامت کا میدان ملک شام کو بنایا جائے گا. یہ بھی حدیث پاک میں ہے. قیامت کا میدان کہاں ہوگا؟ ملک شام کو بنایا جائے گا اور تمام مومنین ملک شام کی طرف ہجرت کر کے جائیں گے. اب یہ جو ملحمۃ الکبریٰ ہے، سب سے بڑی جنگ، کتنے لوگوں کے مقابل میں آپ کھڑے ہوں گے جانتے ہیں آپ؟ ایک حدیث میں ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت رومی، پہلے سے حالات اگر میں بتاؤں تو یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اور عیسائی، یعنی تم اور مسلمان اور رومی عیسائی صلح کے ساتھ چل رہے ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے اور ان دونوں کا جو دشمن ہوگا اس سے لڑ رہے ہوں گے. کئی سالوں تک یہ بات چلے گی. عیسائیوں کا بھی جو دشمن ہے اور مسلمانوں کا بھی جو دشمن ہے، ہو سکتا ہے وہ یہودی ہوں، اینٹی کرائسٹ جن کو کہا جاتا ہے، وہ لوگ ہوں، ان کے ساتھ لڑ رہے ہوں گے. اس کے بعد ایک دن ایسا ہوگا کہ ایک عیسائی رومی
وہ سلیب توڑ دے گا اور بدعہدی کریں گے اس صلح میں، وہ لوگ صلح کو توڑ کر کے بد شکنی کریں گے، تو پھر مسلمانوں اور عیسائیوں میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اس وقت سارے عیسائی جو جمع ہوں گے، 80 جھنڈوں تلے وہ لوگ جمع ہوں گے۔ کتنے؟ 80 جھنڈے، ہر جھنڈے کے تحت، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے۔ اس اعتبار سے تقریباً کتنے ہو گئے؟ 9,60,000 کے قریب۔ 9,60,000 کی فوج ایک طرف ہوگی۔ یوں سمجھ لیں کہ مومنین کے مخالفت میں، مسلمانوں کے مخالفت میں پورا کفر جمع ہو جائے گا۔ اس میں جہاں جہاں یہ لوگ ہوں گے سب کو جمع کر لیں گے۔ یہی ملحمۃ الکبریٰ ہے، سب سے بڑی جنگ ہے۔ اور اس جنگ میں مسلمان کس طرح ہوں گے؟ بعض حضرات نے کہا کہ وہ امام مہدی کی قیادت میں لڑیں گے، لیکن حدیثوں میں ایسا لفظ تو ہے نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ امام مہدی کے بغیر بھی لڑیں۔ قیادت کون کرے گا، کیسے کرے گا، اس کے متعلق وضاحت نہیں ملتی، لیکن البتہ یہ بات ہے کہ ان میں سے 1/3 لوگ، مسلمانوں میں سے 1/3 کے قریب 1/3 بھاگ جائیں گے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ کے لیے مردود مریں گے، ان کی توبہ کبھی نہیں قبول ہوگی، وہ جہنم میں جائیں گے، جو میدان چھوڑ جائیں گے۔ اور 1/3 اس میں سے شہید ہوں گے، دوسرا 1/3، یعنی 3 حصے کریں گے اگر مسلمانوں کے، تو 1/3 میدان چھوڑیں گے، 1/3 شہید ہو جائیں گے۔ ہم افضل الشہداء، حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ شہیدوں میں سب سے افضل ہوں گے۔